बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत आसानी के साथ इलेक्शन वाला हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मार्शल लॉ, मुआशी एमरजेंसी या कुछ और होने जा रहा है। वजीर आजम हाउस के अंदर कुछ हंगामी हदायत जारी की गई हैं। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं और इसके साथ एक और भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आम खबर है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। आज भी हमारे वजीर आजम साहब तुर्की के जो जलजला जदगान है उनकी मदद के हवाले से बड़ी अपील कर रहे थे और उन्होंने एक तकरीब में शिरकत भी की है। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किस तरह शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत को शर्मिंदा करके रख दिया है, ये भी एक बड़ी अनहोनी और अनोखी किस्म की मिसाल है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तुर्की के अंदर आपको इल्म है, एक बड़ा जल्जला आया और तकरीबन 45,000 अफराद इस जल्जले की नजर हुए हैं। 1999 के अंदर भी एक जल्जला आया था और उस वक्त भी 50,000 के करीब लोग जो है वो तुर्की के अंदर जल्जला के अंदर जाँ बहक हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बहरहाल वो कौम उठी, दोबारा जो है उन्होंने अपने आप को पांव पर खड़ा किया और बेहतरीन तरीके से मुस्लिम दुनिया के अंदर एक लीडिंग कंट्री के तौर पर तुर्की आगे बढ़ा है। अब जो है वो आप देखिए कि पाकिस्तान है, एक तरफ आप देख लें पीडीएम की हुकूमत है। पिछले 10 महीने के अंदर जो मुआशी तौर पर बर्बादी हुई, इखलाकी बर्बादी हुई और फिर ये इस तरह जो है वो इक्तदार के साथ चिमटे हुए हैं। इतने इक्तदार के भूखे भेड़िए लालच ज़दा लोग हैं कि यहाँ पर आइन वाजे करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुका है, लेकिन ये अभी भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ तावीलात वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इनको पता भी है और ये वो जमात भी इसके अंदर शामिल है, पीपल्स पार्टी, जो आइन बनाने वाली है, जो क्रेडिट लेती है। अभी 4 दिन पहले बिलावल एक तकरीब के अंदर बड़ा जबरदस्त जुल्फकार अली भुट्टो के आइन देने का क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन उस आइन की बेहुरमती कर रहे हैं, पांव तले रौंद रहे हैं और अपने मफाद के लिए उसकी शिकें इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन तुर्की जहां पर जलजला आया है, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कि आप देखिए जलजला है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, अवाम के हालात आपके सामने है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। ये नहीं बहाना, हालांकि बहाना बनाना चाहे तो तुर्की का सदर तो बना सकता है, भाई जलजला आया है, अवाम अभी तंग है, परेशान है और ये बड़ी आसानी के साथ। लेकिन जिन मुल्कों ने तरक्की करनी है, जिन्होंने जमहूरियत को दवाम देना है, जहां पर एस्टैब्लिशमेंट का उस तरह जोर नहीं है, टूट गया है, अब वो इन चीजों के अंदर जो है वो मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होते हैं। हालांकि मुलतवी होने तो तुर्क सदर जो है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने तुर्किया में कानून साज असम्बली और सदारती इंतखाबात 14 मई को मुनक्कद करने का ऐलान कर दिया है। तुर्किया में हौलनाक जलजले से अमवात की तादाद 45,000 से तजावज कर गई है। जलजले की तबाही से निपटने के लिए 90 ममालिक ने इमदाद भेजी है और ये 6 फरवरी को तुर्की के 10 जनूबी सूबों में आने वाला जलजला जदीद तारीख में तुर्किया की बदतरीन इंसानी तबाही की तरफ निशानदेही करता है। और इसके बावजूद जो है वो कहा गया जी कि इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी और ये जो भी आगे सदर बनेगा या तो यही कंटिन्यू करेंगे रजब तैयब एर्दोगान, या फिर जो है कानून साज असेंबली भी नहीं बनेगी। और ये आप देखिए, एक तरफ इधर देखो पाकिस्तान की तरफ कि किस तरह ये इक्तदार के साथ जबरदस्ती चिमटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को आवाम पसंद कर रही है और परसेप्शन बिल्ड हो गई है कि लोग डाकू चोर लुटेरे, इनको अब दोबारा कौम ने कबूल नहीं करना। तो अब ये तमाशा है। दूसरी तरफ जी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आ चुका है और हुक्म जो है वो बड़ा ही वाज़ेह है, कोई उसके अंदर इबाहम नहीं है। इबाहम जानबूझकर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब उसके अंदर एक तो आज इकदामात ये उठाए गए हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हंगामी तौर पर तमाम सियासी जमातों से उनके इंतखाबी निशान मांग लिए हैं, उनकी दरखास्तें, कौन सा इंतखाबी निशान होना चाहिए, वो तमाम जमातें जो है वो एक तारीख दे दी है, मेरा ख्याल है 12 या 16 तारीख मार्च तक ये देंगे।
ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا۔ دوسرا، الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ کرنے کا فوری طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اجلاس کے بعد، اور اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت الیکشن تو الٹیمیٹلی ہونے ہی ہے، تو لہذا ہمیں ہر صورت جو ہے وہ تیار رہنا ہے۔ ایک طرف مردم شماری ہو رہی ہے، ڈیجیٹل مردم شماری، اس کا بہانہ بنا کر یہ الیکشن فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہے، لیکن اب جن کو منشی کہا گیا یا چیف الیکشن کمشنر آپ کہہ لیں، جو انہوں نے تمام حربے استعمال کیے، انہوں نے پوری پی ڈی ایم کی نوکری کی، انہوں نے نواز شریف اور زرداری کا نوکر بننے کا حق ادا کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے ایسا پھنسایا ہے کہ واضح کہا ہے کہ بھئی تمام محکمے آپ کے جو ہے وہ پابند ہیں، جو بھی آپ کہیں گے، جو الیکشن کے لوازمات ہیں وہ پورے کریں گے، اور اب ان کا سافٹ ویئر جا کر اپڈیٹ ہوا ہے، اور کل گورنر اور صدر پاکستان ان کو وہ خط لکھیں گے مشاورت کے لیے اور اپنی تجویز پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اب یہ تو خبر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کی طرف سے، لیکن اب دوسری طرف آسانی کے ساتھ یہ وفاقی حکومت ماننے والی نہیں ہے۔ نگران حکومتیں آئین کے مطابق اگر 91 دن ہوں گے تو نگران حکومت ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے آئین کی روشنی کے اندر۔ یہ معاملہ بھی ہے چونکہ عدالتوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے واضح حکم دے دیا ہے، لیکن ابھی تک آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے تو الیکشن کمپین کا اعلان کر دیا ہے، عمران خان تو قومی لائے عمل سے نکلنے کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ حکومت ایسے ظاہر کر رہی ہے کہ الیکشن ہم نے تو نہیں کروانے، ہم نے تو کوئی اور کام کرنا ہے۔ تو اس وقت مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں، بلکہ یہ اب ٹی وی چینلز پر بھی اس حوالے سے خبریں آ چکی ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ ہنگامی کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اب ان کا پلان کیا ہے؟ اس کے اندر 3-4 پلان ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا اور بڑا سرپرائز مل سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جتنا بھی کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ پاکستان کی عوام اب ان کو ان کے ایوان اقتدار کے اندر جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جمہوری، قانونی اور آئینی طریقے سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ یہ اور زیادہ گندے ہوں گے، یہ اور اس اقتدار سے زیادہ دیر یہ نہیں چمٹ سکتے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے، نعیم اشرف بٹ صاحب یہ سٹوری لے کر آئے ہیں کہ ابھی بھی یہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ مزید ابھی تنگ کریں گے، یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، یہ 4-3 کے ساتھ فیصلے کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یا تو حالات مارشل لا کی طرف الٹیمیٹلی جانے ہیں جب آپس کے اندر نہیں بیٹھنا، یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جس کی بات ہو رہی ہے بالکل وہ بات ختم نہیں ہوئی۔ معاشی ایمرجنسی یہ خاص طور پر ڈکلیئر کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، ہم یہ ہو گئے ہیں، تاکہ ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ آج نعیم اشرف بٹ کے مطابق ہم صحافی ہیں اور اے آر وائی کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور ان کے پیچھے خبریں بڑی درست ثابت ہوئی ہیں، اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے ایک وزیر نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے، یعنی وزیر اعظم کی طرف سے مختلف محکموں کو یہ ہنگامی طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ بچت جو ہے وہ کچھ بھی کریں، چند روز میں ضروری اخراجات مکمل کر لیں۔ عام وزیر اپنے محکمے کے افسران کو پیغام انہوں نے دیا ہے، آپ کے پاس چند روز ہیں، پی ایم نے کہا ہے کہ ضروری اخراجات کر لیں، پھر مشکل ہوگی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم نہیں ہے، یہ معاشی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے، مارشل لا لگنے جا رہا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آنے جا رہا ہے، یا پھر قومی اسمبلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی جو کرنا ہے فوری طور پر جو ہے وہ نکالو، چونکہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت جو 4-5 آپشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ حکومت آسانی کے ساتھ ان الیکشن کی طرف جانے والی نہیں ہے، اور اگرچہ کمپین عمران خان شروع کر چکے ہیں، ان کو فائدہ ہے، اگر مہینہ مہینہ آگے بھی معاملہ چل جائے گا تو وہ علیحدہ بیٹر ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم دیا اس کو منو ان تسلیم کیا جائے اور الیکشن اس کے مطابق ہونے دیے جائیں، اور وفاقی حکومت فیسیلیٹیٹ کرے، چونکہ سپریم کورٹ نے لکھا ہے
کہ الیکشن بے شک صوبائی ہوں لیکن وفاق نے اس کے اندر معاونت کرنی ہے، وہ وفاق کے ہی الیکشن ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے پیسہ مہیا کرنا ہے، جو صوبوں کا کام ہوگا وہ نگران حکومت کرے گی۔ ایک تو یہ آپشن ہے کہ بالکل ایسے ہی عمل درآمد ہو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جناب ہم نے یہ تو نہیں کرنا، 4-3 سے ہوا ہے، دوبارہ قانونی معاملات کو عدالت کے اندر گھسیٹا جائے، مزید تشریح کے لیے یہ چلی جائے، پھر بھی الیکشن جو ہے وہ رک جائیں گے وقتی طور پر اس تشریح کی وجہ سے، یہ بھی معاملہ ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ معاشی ایمرجنسی لگا دیں، اس حوالے سے بھی بالکل یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، وہ میرا خیال ہے اب سپریم کورٹ ہی اس کو اڑا دے گی، یہ جو بھی کریں گے، لیکن یہ بہرحال ایک آپشن موجود ہے۔ یا پھر چونکہ یہ آپس کے اندر سیاستدان بیٹھ نہیں رہے، ماحول ایسا بن گیا ہے، تو اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مارشل لا کو نفاذ کر دیا جائے، اس کو ایمرجنسی کا عنوان دیں، اس کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا نام دیں، جو بھی ہوگا پیچھے ڈنڈے ہی ہوگا، یعنی وہ شکل مارشل لا کی ہی ہوگی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تمام لوازمات باقی پورے ہونے کے باوجود مارشل لا کے لیے عوام کا پچھلی حکومت سے تنگ ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں جب متبادل کوئی بڑی سیاسی طاقت نہ ہو۔ اب چونکہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت بھی مارشل لا ہی عوام سمجھ رہے ہیں، چونکہ سب ایک پلڑے کے اندر ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور باقی بھی جو آپشنز ہیں ان کا شاید فائدہ نہ ہو، اور پھر عدالتیں بھی اس کو قائم نہیں رکھیں گے۔ اب پی سی او کے تحت حلف نہیں ہوں گے، جو اجر پہلے ہوا ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ بہرحال یہ 4-5 آپشن اس وقت بھی زیر غور ہیں، الیکشن آسانی کے ساتھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، ابھی مزید بہت کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ہنگامی ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے، بعض محکموں کو جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب جلدی خرچے کر لو، چونکہ کچھ اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب کیا حقیقی پلان ہے 100% میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہت کچھ شہر اقتدار کے اندر چل رہا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔